رحیم یار خان سے بھائی اسد اکمل صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق کا SMS کر دے تو کیا اس سے طلاق ہو جائے گی؟ اسد اکمل۔ جی میرے محترم بھائی، اس کو پہلے میں ایک مختصر جواب دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو مطول جواب میں آپ کو بات سمجھاؤں گا۔ فی الحال آپ کے سوال کا جواب جو مختصر پہلے میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ SMS کرنے سے طلاق کا وقوع ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ SMS جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل تحریر ہے۔ تو جیسے بولنے سے، تقریر سے، بولنے سے جیسے طلاق کا وقوع ہوتا ہے ویسے ہی تحریر سے ہوتا ہے، لہٰذا SMS کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ تحریری طلاق جس چیز سے واقع ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ تحریر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تحریر کی ایک قسم وہ ہے کہ جب ہم تحریر کرتے ہیں تو وہ اپنا عکس چھوڑتی، جیسے ہم قلم سے کاغذ پر لکھ دیں یا مطلب پوائنٹر سے، یا جو وائٹ بورڈ پر جس قلم سے لکھا جاتا ہے وائٹ بورڈ پر لکھ دیں، بلیک بورڈ سے ہم چاک سے لکھ دیں، دیوار پر ہم کوئلے سے لکھ دیں، زمین پر ہم انگلی سے لکھ دیں، کہ یہ وہ تحریر ہے کہ اپنا عکس بھی چھوڑتی ہے اور اس کو پڑھا اور سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ دوسری تحریر کی قسم وہ ہے کہ جس کو نہ سمجھا جا سکتا، نہ پڑھا جا سکتا، نہ اس کا عکس باقی ہوتا، جیسے پانی کی سطح پر کوئی لکھ دے یا یوں ہوا میں ایسے کوئی انگلی لہرا کے کچھ لکھ دے، تو جو لکھنے والے نے جو بھی لکھا ہے وہ اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، نہ ہی اس کا اثر باقی رہا۔ ہوا میں ہم نے لکھا، اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ پانی کی سطح پر لکھا، اس کو کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ جیسے ہم ایسے پانی کی سطح پر لکھیں گے، جیسے انگلی چلتی جائے گی پیچھے سے پانی پھر ویسے کے ویسے ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ تو جو SMS ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو یہ پہلے والی قسم تحریر بنتی ہے کہ SMS کو کریٹ کیا جاتا ہے، ہم لکھتے ہیں، وہ لکھا جاتا ہے۔ جب لکھتے ہیں تو اس کا عکس بھی باقی ہے، اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کا SMS کر دیا تو اس سے طلاق کا وقوع ہو جائے گا۔